الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے قومی اثرات میں آپ دیکھیں تو ایک تو یہ ہے کہ اس وقت مسلمان کیونکہ چھپ چھپ کر رہتے تھے اور چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے کھلے عام نعرہ تکبیر کی صدا بلند، نعروں سے فضا گونج اٹھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ آج کے بعد ہم دب کر عبادت نہیں کریں گے، چھپ کر عبادت نہیں کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پر کیونکہ مسلمان اپنے طور پر عبادت کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے مسلمان کھل کر بیت اللہ میں عبادت کرنے کے لیے آنے لگے، اور مشرکین میں سے کسی کی ہمت، جرت اور طاقت نہ ہو سکی کہ جو مسلمانوں کو بیت اللہ میں عبادت سے روک دے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک قومی اثر یہ پڑا کہ اس وقت مسلمان جو ہجرت کرتے تھے مکہ مکرمہ سے، تو وہ چھپ چھپا کر ہجرت کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ 20 کے لگ بھگ افراد نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت ہی صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چھپ کر ہجرت نہیں فرمائی بلکہ علن اعلان ہجرت فرمائی، اور مشرکین مکہ کو چیلنج کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت فرمائی۔ چونکہ اگر کوئی بڑا آدمی انقلابی کروٹ لیتا ہے تو معاشرے پر اس کے اثرات بھی بہت بڑھتے ہیں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام لائے تو یہ سارا کچھ اللہ نے اہل اسلام کو یہ فضیلتیں دی، اہل اسلام کو اللہ نے یہ عطا کیا، اور صرف یہیں تک بس نہیں تھا بلکہ اس وقت کے مشرکین اور اس وقت کے لوگوں میں ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ ایک یتیم بچہ ایک گھرانے میں پیدا ہونے والا جس کو اللہ کی ذات نے نبوت عطا کی ہے، وہ اپنے دین کو پوری دنیا تک اور اپنے اسلامی شیوے کو پوری دنیا تک کیسے پہنچائے گا؟ چونکہ اس وقت کے کیسر و کسریٰ اپنی ہزاروں سال سے اپنی تہذیب و تمدن میں اپنی طاقت میں ایک کبر کی مانند تھے، اپنی طاقت کو منوانے میں پوری دنیا ان کی طاقت کو ماننے کے لیے تیار تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو ایسے چن کر جانثار عطا کیے ہیں کہ ان جانثاروں نے نبی کی تعلیمات کو لے کر، اسلام کے تمدن اور تہذیب کو لے کر دنیا پر ایسے حکومت کی ہے کہ اس وقت کے سپر پاور کیسر و کسریٰ کے کنگنوں کو اپنے پاؤں کے تلے رون دیا ہے، ان کی حکومتوں کو، ان کے کبر اور غرور کو اپنے پاؤں کے تلووں کے نیچے رون دیا ہے، کہ یہ دنیا کو بتا دیا ہے محمد الرسول اللہ کے غلاموں نے اپنے دل کی پوری گہرائی کے ساتھ اور اپنے روح کی پورے سرور کے ساتھ آپ علیہ السلام کی ایسی غلامی اختیار کی ہے کہ دنیا آج تک ایسے مطیع اور فرمانبردار غلاموں کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ تو یہ تذکرہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی صحیح پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔